بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ خادم حسین رضوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آج کل ہر طرف صرف انہی کا ہی تو نام ہے، لیکن آپ شاید ان کے بارے میں جاننے کو مزید تجسس بھی رکھتے ہوں کہ وہ کون ہیں، ان کی ذاتی زندگی کیا ہے اور وہ معذور کس وجہ سے ہوئے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک عالم دین تھے اور وہ لاہور داتا دربار کے نزدیک مکی مسجد میں خطیب بھی رہ چکے ہیں۔ جب ممتاز حسین قادری شہید نے سلمان تاثیر کو قتل کیا تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ممتاز قادری شہید کے حق میں احتجاج کیا، جس کی وجہ سے انہیں محکمہ اوقاف کی نوکری سے بھی نکال دیا گیا اور انہوں نے اس سزا کو بخوشی تسلیم کر لیا۔ بعد میں حکومت پنجاب نے بہت کوششیں کی کہ ان کو ان کا عہدہ لوٹا دیا جائے، لیکن خادم حسین رضوی صاحب نے حکومت کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ پی کے نور ٹی وی کے ناظرین کو ہم بتاتے چلے کہ خادم حسین رضوی صاحب ایک ٹریفک حادثے میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکے تھے اور چل نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ملک کے کونے کونے تک دعوت دین پہنچاتے رہے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے بہت بار توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے انہیں ایک خاص مقام حاصل ہوا اور کئی تکالیف اور مصائب بھی برداشت کرتے رہے۔ انہیں کئی بار قید بھی کیا گیا اور کئی بار گھر میں نظر بند بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے ان تمام تکالیف کو ہمیشہ خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک کے رہنے والے ہیں اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث بھی ہیں۔ آپ کو فارسی زبان پر عبور حاصل تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اردو، پنجابی اور فارسی زبان میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور اس پلیٹ فارم سے مقامی سیاست میں حصہ بھی لیا۔ این 120 سے 2017 کے الیکشن میں انہوں نے اپنا پہلا امیدوار کھڑا کیا، جن کا نام اظہر حسین تھا۔ انہوں نے سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز مرحومہ کے خلاف 7000 ووٹ بھی حاصل کیے تھے۔ نومبر 2017 میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا، جس کا محرک حکومت کا ختم نبوت کے قوانین میں تحریف تھا۔ اس دھرنے میں مزید علماء دین بھی شامل ہوئے اور دھرنے کے شرکاء نے اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یہ دھرنا 20 روز تک جاری رہا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھرنا ختم کرانے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کے لیے پولیس اور رینجر کے جوانوں نے کوششیں کی اور اس کوشش کے جواب میں یہ دھرنا شدید احتجاج کی شکل اختیار کر گیا اور بہت سا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا، اور پھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بروقت مداخلت کی وجہ سے ملک ایک بہت بڑے سانحے سے بچ گیا، جس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد نے استعفیٰ بھی دیا
اور دھرنے کے تمام مطالبات بھی تسلیم کیے گئے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک 1.5 مرلہ کے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے پاس کوئی اپنی ذاتی گاڑی نہ تھی۔ دوستو، ہم نے حد الوسیع کوشش کی ہے کہ آپ تک ہر معلومات کو درست انداز میں پہنچایا جائے، لیکن ناظرین میں اگر ہماری کوئی مزید رہنمائی کرنا چاہے تو اپنی بات ضرور کومنٹ کرے، اور اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی دیکھنا چاہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی معلوماتی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ مزید لوگوں تک معلومات پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔